اور اسی طرح آپ ایک سیاہ کمبل تھا اس میں بھی آپ آرام فرمایا کرتے تھے. اور جسے عباد ابن تمیم اپنے چچا سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ مسجد میں آپ لیٹے ہوئے تھے اور ایک ٹانگ دوسری ٹانگ پر آپ نے رکھی ہوئی تھی. اور اسی طرح پھر آپ کا جو بستر تھا وہ چمڑے کا تھا اور اس کے اندر کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی. آپ کا ایک اور بالوں کا سیاہ بالوں کا بنا ہوا ایک کمبل تھا جس کو دوہرا کر دیا جاتا تھا اور اس پر آپ آرام فرماتے تھے. اور ایک دفعہ اس کو 4 اس کے تہ کر دی گئیں تو اس سے آپ نے منع فرمایا اور کہا کہ نہیں، جیسے پہلے تھا اسی طرح رہنے دو، کہ اس کی وجہ سے میں پھر رات کو اٹھ نہیں سکا. مطلب یہ کہ آپ نے اتنا آرام بھی اس سے پسند نہیں فرمایا، اس میں وہی کوشش کی جو کہ عام آپ کی عادت تھی. اور یہ بھی ہے کہ آپ بستر پر جیسے کہ لیٹے ہیں، لحاف یا چادر یا موٹی کمبل اس قسم کی چیزیں آپ نے استعمال کی ہیں. جیسے آپ نے اپنی ازواج مطہرات سے کہا تھا کہ جبریل علیہ السلام کسی بھی ازواج مطہرات میں جب میں ہوتا تھا ان کے ساتھ کسی کے لحاف میں تو وہ نہیں آتے تھے، سوائے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں جب ہوتا تھا اس وقت آپ تشریف لائے ہیں. اور اسی طرح آپ کا جو تکیہ تھا وہ بھی اسی طرح کا تھا کہ چمڑے کا تھا اور اس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی. اور آپ کا طریقہ یہ تھا کہ جب آپ رات کو تشریف لاتے تھے اپنے بستر پر آرام کے لیے تو آپ یہ دعا پڑھتے تھے کہ بسمک اللہم احیا و اموت. تو اللہ ہی کے نام سے پھر آپ نے اس کو سونے اور جاگنے کا اپنا یہ طریقہ بتایا ہے. اور پھر اس کے بعد جو طریقہ تھا کہ آپ دونوں ہاتھ اپنی ہتھیلیوں پر اس میں پھونکتے تھے اور اس میں پڑھا کرتے تھے کہ آپ تینوں کل پڑھا کرتے تھے اور اس کے بعد پھر اپنی ہتھیلیوں پر پھونک کے اور پھر اپنے سارے جسم پہ جہاں پر بھی ہاتھ پہنچتا تھا اس کو پھیر لیتے تھے. اور اس طرح یہ آپ 3 مرتبہ کیا کرتے تھے کہ اس طرح اپنے اوپر ہی ایک یہ دم ہو جاتا تھا. اور پھر آپ کے عادت یہ بھی تھی کہ آپ اپنے دائیں پہلو پر لیٹا کرتے تھے اور اپنا دایاں ہاتھ اپنے دائیں گال کے نیچے رکھ لیتے تھے اور پھر یہ کہا کرتے تھے کہ اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک. اور پھر جب اپنے بستر پر آتے تھے یہ بھی منقول ہے سنت سے، یہ بھی ثابت ہے کہ آپ یہ دعا کیا کرتے تھے کہ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وکفانا وآوانا فکم ممن لا کافی له ولا مؤوی. اور یہ بھی ثابت ہے کہ آپ یہ دعا بھی پڑھا کرتے تھے کہ اللہم رب السماوات والارض ورب العرش العظیم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل والفرقان أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين واغننا من الفقر. اور اگر رات میں کبھی آپ اٹھتے تھے آنکھ کھلتی تھی تو آپ یہ بھی پڑھا کرتے تھے کہ لا الہ الا انت سبحانک اللہم انی استغفرک لذنبی واسألک رحمتک اللہم زدنی علما ولا تزغ قلبی بعد اذ ہدیتنی وہب لی من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اور کبھی آنکھ کھل جاتی رات میں تو آپ یہ پڑھا کرتے تھے اور اس طرح اٹھتے ہوئے بھی جب اٹھتے تھے اس وقت بھی کہ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. اور پھر مسواک کرتے تھے. اور یہ سورہ آل عمران کی جو 10 آیات ہیں یہ بھی آپ کا معاملہ طریقہ تھا کہ آپ اس کی تلاوت کیا کرتے تھے، جہاں سے شروع ہوتا ہے آیت نمبر 190 سے 200 تک 10 آیات ہیں. ان فی خلق السماوات والارض یہاں سے شروع کرتے تھے. اور پھر یہ بھی پڑھا کرتے تھے کہ اللہم لک الحمد انت نور السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد انت قیم السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد انت الحق
ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد حق والساعة حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت إلهي لا إله إلا أنت. اور آپ عموماً جب شروع رات میں آرام فرماتے تھے تو پھر آخر میں اٹھتے تھے، آخری پہر میں. اور یہ بھی ہوتا تھا کہ شروع میں بعض مرتبہ جو مسلمانوں کے امور ہیں، ان کے جو مسائل ہیں، اس کی وجہ سے آپ کو جاگنا پڑتا تھا. اور یہ بھی آپ کی خصوصیت تھی کہ جیسے کہ آپ نے خود فرمایا ہے کہ آپ کی آنکھیں تو سو جاتی ہیں لیکن دل نہیں سوتا. اور جب آپ سو جاتے تھے تو آپ کو جگایا نہیں جاتا تھا جب تک کہ آپ خود نہ اٹھ جائیں، خود نہ آپ جاگ جائیں تو آپ کو کوئی جگاتا نہیں تھا. اور اسی طرح اگر رات میں سفر کر رہے ہیں تو اس میں بھی جہاں کہیں آرام کرتے تھے، سفر کے دوران کہیں اترتے تھے، تو پھر آپ اپنے دائیں پہلو پر لیٹ جاتے تھے. اور صبح سے پہلے اگر آپ نے یہ آرام فرمایا ہے، اترے ہیں سفر میں، تو اپنی جو بازو ہے اس کو کھڑا کر کے اور اپنے ہتھیلی پر اپنا سر رکھ کے یوں آپ آرام فرمایا کرتے تھے. تو یہ بھی آپ کا طریقہ تھا. تو یہ چیزیں جو ہے اس سے معلوم یہی ہوتا ہے کہ یہی جو رات کو اس طرح سفر کرنا اور پھر رات میں صبح سے پہلے اگر یہ ہے تو وہی سفر جو ہے اس کو اس کا ذکر کیا گیا ہے. اور آپ کی جو نیند تھی وہی اس میں اعتدال تھا. اور یہی انسان کے لیے سب سے بہتر ہے کہ اس کی صحت کے لیے کہ اس میں اعتدال ہو، کہ دن اور رات کا جو 1/3 ہے وہ اس کے لیے آرام کے لیے ہو سکتا ہے 8 گھنٹے، تو وہ اس میں آرام کر لیتا ہے، چاہے رات میں ہو یا دن میں ہو، تو وہ اس کی صحت کے لیے کافی ہوگا. اب آئیے دیکھتے ہیں کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے حوالے سے، کہ سواری کے حوالے سے آپ کا کیا معمول تھا. تو آپ نے گھوڑے کی سواری کی ہے، اونٹ کی، خچر کی، گدھے کی، اور اسی طرح گھوڑے پر جو آپ سوار ہوئے ہیں بعض دفعہ ہے کہ اس کے اوپر وہ کاٹھی ڈال کے ہوئے ہیں، اور یہ بھی ہے کہ آپ نے اس کی ننگی پیٹھ پر آپ نے سواری کی ہے. بعض دفعہ اس کو دوڑاتے بھی تھے اور اکیلے بھی سفر کرتے تھے، اور یہ اکثر یہی تھا کہ اکیلے اس پہ سفر کرتے تھے. اور لیکن اونٹ پر یہ ہوتا تھا کہ اپنے پیچھے کسی کو بٹھا لیتے تھے، اور یا یہ ہے کہ کسی کو آگے بٹھا لیا، آپ خود پیچھے ہو گئے. اور اسی طرح 3 تک سواریاں اس پر بیٹھ جاتی تھی. اور اسی طرح مرد بھی بیٹھے ہیں، خواتین کو بھی آپ نے بٹھایا ہے. تو زیادہ تر جو آپ کی سواری تھی اس میں گھوڑے ہیں اور اونٹ ہیں. جہاں تک کہ خچر ہے تو وہ عموماً وہاں نہیں تھے، الا یہ کہ وہ جو آپ کو ہدیہ کیے گئے وہی خچر تھے، ورنہ اکثر تو یہی 2 سواریاں تھیں جو آپ کے استعمال میں رہی ہیں. اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس جو جانور رکھے تھے، جیسے ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں، اس میں بکریوں کی تعداد تھی کہ 100 بکریاں تھیں، اور آپ نہیں چاہتے تھے کہ اس سے تعداد بڑھے. اگر کوئی بکری کا اضافہ ہوتا بھی تھا تو اس کو پھر اس میں ایک بکری کو ذبح کر دیا جاتا تھا، کم کیا جاتا تھا. اسی طرح آپ نے غلام اور لونڈیاں رکھے ہیں، ان کو بھی رکھا ہے، اور ان کو بھی آپ آزاد کر دیا کرتے تھے، ان کو بھی آزادی دیتے تھے. جیسے کہ آپ نے خود یہی کہا ہے کہ کوئی بھی اگر کسی بھی شخص کو، مسلمان کو آزاد کرتا ہے تو وہی اس کے جہنم سے آزادی کا سبب بن جاتا ہے. ہر اس کے عضو کے بدلے میں اس کا عضو جو ہے وہ جہنم سے آزاد ہو جاتا ہے. اور اس طرح پھر آپ نے اس کی تاکید کی ہے. اب آتے ہیں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو لین دین کے معاملات تھے، بیع و شراء ہے، اس کے بارے میں آپ کا طریقہ کیا تھا، اس میں آپ کا معمول کیا تھا، وہ ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چیزیں فروخت بھی کی ہیں، خریدی بھی ہیں. خریدنا آپ کا زیادہ تھا، اور خاص طور پہ بعثت کے بعد فروخت کا معاملہ کم ہو گیا ہے. اور ہجرت کے بعد تو بہت کم ہی ایسے واقعات ملتے ہیں کہ آپ نے کوئی فروخت کی ہو، کوئی چیز بیچی ہو.
सिवाय चंद वाक़यात के मिलते हैं कि एक दफ़ा आपने एक वो प्याला वो बेचा था, और इसी तरह वो जो काठी होती है, काठी के ऊपर जो कपड़ा होता है, वो आपने बेचा था, लेकिन नीलाम की सूरत में, नीलाम की सूरत में, जैसे कि वाक़या एक हदीस में आता है। इसी तरह एक ग़ुलाम था जिसको उसके मरने मालिक के मरने पर उसकी आज़ादी मौकूफ़ थी, जिसको मुदब्बर कहा जाता है, उसको भी आपने मना किया और उस ग़ुलाम को बेचा है। और इसी तरह आपने एक स्याह फाम ग़ुलाम था, उसको 2 ग़ुलामों के बदले उसको बेचा था। तो ये चंद वाक़यात मिलते हैं कि जिसमें आपने इस तरह उनको फ़रोख्त किया है। लेकिन जहाँ तक के ख़रीदने का मामला है, वो बहुत है, का कई उसके वाक़यात और कितनी ही उसकी मिसालें मिलती हैं। इसी तरह आपने वो मज़दूर भी रखे हैं, मज़दूरों को से काम भी लिया है, और इसी तरह खुद आपने जो मज़दूरी की है, इस तरह मज़दूर रखना जो है मज़दूर बनने से ज़्यादा है। और ये वही, जैसे कि हम हदीस में पढ़ते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत से पहले आप बकरियां चराया करते थे और उसके ऊपर उजरत आपको मिलती थी। इसी तरह हज़रत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा का माल लेकर जो आप शाम तशरीफ ले गए थे, वो भी उजरत पर था। और अगर वो उजरत पे ना हो बल्कि मुजारबत के तौर पर हो, तो वो भी जायज़ है, वो भी आपने किया है, जैसे कि हज़रत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा के साथ आपने किया था। और उसमें उजरत का मामला जो था वो इस लिहाज से था कि आपने जरश का सफ़र किया था और उसके बदले आपको एक नौजवान ऊँटनी आपको दी गई थी, या वो आपकी उजरत थी। तो बहरहाल ये आपका तरीका था। और इसी तरह आपने मुशारकत भी की, पार्टनरशिप भी हुई, और उसमें आपका एक पार्टनर जब आया आपके पास, तो आपने फरमाया कि ये उसने पूछा कि क्या आप मुझे पहचाने नहीं? तो उसने कहा कि हाँ, कि तुम मेरे शरीक थे, मेरे साथ तुम्हारी शराकत थी, और तुम बेहतरीन शरीक थे। किसी किस्म की तुमने ऐसी कोई बात नहीं की, जो बात भी है वो सच्ची की, हक के मुताबिक की, कोई उसमें हेर फेर नहीं था। और इसी तरह आपने अपनी वकालत, वकालत से मुराद ये है कि किसी का नायब बनना, किसी का कायम मकाम बनना, तो खुद भी बने हैं, दूसरों को भी बनाया है आपने। और इसी तरह आपने हदिया दिया भी है और कबूल भी फरमाया है, और उसके बाद आप उसके बदले भी दिया करते थे। जो भी अगर लेते थे किसी से हदिया, तो आप ज़रूर उसको उसका बदला दिया करते थे। और सलमा इब्न अल-अक्वा रजी अल्लाह ताला अन्हो के पास एक लौंडी आई माल गनीमत में से, तो आपने कहा कि ये मुझे दे दो, तो उन्होंने फिर आपको दे दी वो। तो आपने उसको बदले अहले मक्का से मुसलमान कैदी छुड़ाए, उसको दे दिया, और उसकी जगह फिर ये कैदी छुड़ाए हैं। और इसी तरह फिर आपने उधार लिया है रहन रख के, और कर्ज भी लिया है, उधार भी लिया है, और खरीदा भी है, कहीं नकद पे कहीं उधार पर, दोनों तरह ये भी हमें मिलता है। इसी तरह आपने जो जमानत देने का मामला है, गारंटी देना किसी की, वो भी आपने किया है। एक तो वो मामलात हैं जिसमें जन्नत की जमानत है, अल्लाह ताला उसके बदले जन्नत में उसका अजर अता फरमाएंगे। और दूसरा एक अमूमी एक गारंटी आप दिया करते थे, ख़ास तौर पे अगर मुसलमानों में से कोई ऐसा शख्स इंतकाल कर जाता था जिसके पीछे कुछ नहीं छोड़ के गया है, और वो मकरूज़ मर गया, मरकूज़ इंतकाल हो गया, तो फिर आप यही कहा करते थे कि ये मेरे ज़िम्मे है, और ख़ुद आप फिर उसके बदले बैतुल माल से उसका ये कर्ज़ अदा कर देते थे, उसको किया करते थे। कि ये एक तरह से एक सुन्नत हो गई कि अगर इस तरह को मुसलमान हो जाए, इस तरह इंतकाल कर जाए, तो उसके ज़िम्मे जो कर्ज़ है वो फिर हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि वो बैतुल माल से उसको अदा कर दे। तो ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये तरीका हमें नज़र आता है। इसी तरह आपने वो जो ज़मीन आपकी थी, उसको आपने अल्लाह की राह में वक्फ कर दिया था, और ताकि उसका फ़ायदा जो है मुसलमानों को हो। इसी तरह आपने सिफारिश की भी है, और सिफारिश कबूल भी की है। तो बरीरा रजी अल्लाह ताला अन्हा का मामला भी आता है, जैसे कि हदीस में, कि जब वो आज़ाद हो गई और उनका शौहर गुलाम था, तो वो मसला ख़त्म हो गया। तो आपने एक तरह से सिफारिश की बरीरा से कि अगर तुम इसको कबूल कर लो, शौहर इसी को रखो,
तो क्या हर्ज है? तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। तो आपने कोई गुस्सा नहीं किया, नाराज़गी नहीं की कि क्यों नहीं इसने मुझे मेरी बात को ठुकरा दिया, माना नहीं है, इसलिए कि आपने एक मशवरा दिया था, एक सिफारिश की थी, वो उसकी मर्ज़ी पर था। इसी तरह फिर आपकी जो कसम का मामला है, हल्फ का, उसमें भी बाज़ मर्तबा आप उसमें इस्तिस्ना करते थे। इस्तिस्ना करने से मुराद यही है कि उसमें से इल्ला ये कह के और उसमें से कोई चीज़ें मुस्तस्ना हो जाती थी, और बाज़ मर्तबा उसमें कफ़ारा अदा करते थे, और बाज़ मर्तबा जो कसम है उसके मुताबिक ही काम किया करते थे, और वो बात को मुकम्मल, जैसे कि कसम खाई है उसके मुताबिक ही अमल किया जाता था। और फिर आपके ये भी तरीका था कि आप हंसी मजाक भी आप किया करते थे, लेकिन उसमें कभी आपने कोई गलत बात नहीं, जो बात भी कही हक कहा है, सच कहा है, उसमें कोई मुबालगा नहीं किया है। और इसी तरह तौरिया करना, तौरिया से मुराद ये होती है कि आदमी एक वो बात कहे जिसके दो मफहूम हो, एक मफहूम वो समझता है और दूसरा जो सुनने वाला है वो दूसरा मफहूम ले सकता है। तो इसीलिए फिर आपने वो इस तरह से तौरिया से भी काम लिया, और ख़ास तौर पे जब जंगी मामलात हों, सफ़र हो, और आप नहीं चाहते कि लोगों को मालूम हो कि आप कहाँ जा रहे हैं, ज़ाहिर है कि एक जंग का मामला है, तो इसीलिए फिर उसको छुपाना मकसूद है, तो उस सूरत में फिर वो तौरिया से काम लिया जाता था। तो ये झूठ नहीं होता, बल्कि ये एक तरह से उस चीज़ को छुपाने के लिए इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। इसी तरह आप बीमार की इयादत के लिए तशरीफ़ ले जाते थे, जनाजे में शरीक होते थे, कोई आपको दावत पे बुलाता था, वहाँ तशरीफ़ ले जाते थे। इसी तरह कहीं कोई बेवा है, मिस्कीन है, कमज़ोर है, उनकी ज़रूरत है, तो फिर आप तशरीफ़ ले जाते और उनकी ज़रूरत को पूरा करते थे। और ख़ास तौर पे शेर व शायरी भी पसंद थी आपको, तो इस किस्म की जो नातिया कलाम कोई पढ़ता तो आप उसको भी सुनते थे, और उस पर भी उसको इनाम भी देते थे। और यही है कि इसमें यही चीज़ है कि जो चीज़ सच हो, उसमें कोई झूठ ना हो, गलत बात ना हो। और अगर कोई ऐसी, जैसे कि दूसरों की, ज़ाहिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सामने तो कोई इस तरह नहीं कह सकता था, लेकिन दूसरों के बारे में आपने साफ बता दिया, अगर कोई इस तरह जो तारीफ करता है तुम्हारी, तो उनके मुंह पर मिट्टी फेंक दो या मुंह में मिट्टी डाल दो। तो ये इसीलिए कि उनको उनके मकसद में नाकाम कर दो, उससे मना किया गया है। और इसी तरह हम देखते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो इस किस्म की चीज़ें हैं कि जिसमें कोई सेहत के हवाले से कोशिशें हैं कि उसमें रियाजत भी आ जाती है, भाग दौड़ भी आ जाती हैं, और इस किस्म की चीज़ें आती हैं, और दूसरे जो घर के काम काज हैं वो तमाम आ जाते हैं। उसमें भी हम देखते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दौड़ लगाई, कहीं आपने घोड़े पर लगाई है, कहीं आपने पैदल दौड़ लगाई है, इसी तरह आपने कुश्ती भी की है। और जहाँ तक कि घर के मामलात होते थे, उसमें भी आप खुद अपने काम कर लिया करते थे। कभी अपना जूता टूट गया या फट गया या उसमें से खुल गया, तो उसको खुद ही आपने गांठ लिया, अपने कपड़े को पेवंत लगा लिया, अपने जो कुएं का डोल होता था, चमड़े का होता था, तो वो अगर फट गया तो उसको फिर आपने उसमें जोड़ लगा लिया। बकरी का दूध दोहना है, अपने कपड़ों को इस तरह धोना है या उसमें सफाई करनी है, और तो अपना भी और अपने घर वालों की जरूरत भी है वो भी पूरी कर देते थे। जैसे कि मस्जिद की तामीर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद शरीक होकर ईंटें उठाई और उसकी तामीर में हिस्सा लिया। और इसी तरह आपने भूख की सूरत में अपने पेट पे पत्थर बांधे, कभी भूखे होते थे, कभी खाने को मिलता था। इसी तरह आपने खुद भी मेहमान नवाजी की, और आप खुद भी मेहमान भी बने। और इसी तरह आपके इन्हीं अमाल में वो हिजामा, जो सिंगियां लगाना जिसे कहते हैं, वो हिजामा भी आपने अपने सर के बीच में करवाई है, अपने पाँव के ऊपर करवाई थी, और इसी तरह आपने दोनों कंधों के दरमियान वहाँ पे हिजामा करवाई थी। और इसी तरह दवाओं का इस्तेमाल है वो किया है आपने। और वो कई जिसे कहता है, जिसे लोहे का गर्म करके उससे निशान लगाने का है, वो उसके बारे में भी आपने कहा। और इसी तरह दम करने के बारे में आपने खुद तलब नहीं किया, लेकिन दम किया करते थे। और इसी तरह जो
بیمار ہیں ان کے بارے میں بتایا کہ وہ پرہیزی معاملات کیا ہیں جس کے ذریعے سے وہ بچ سکتا ہے۔ اور جیسے کہ امام ابن قیم یہی کہتے ہیں کہ طب کے 3 اصول ہیں، ایک تو پرہیز ہے، ایک صحت کی حفاظت اس کے انتظامات ہیں، اور تیسری ہے کہ جسم میں جو مضر مواد ہے اس کا نکالنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ تینوں چیزیں جو ہیں قرآن کریم میں بیان کر دی ہیں۔ اور جیسے کہ پانی کے حوالے سے، اگر پانی مضر ہے کسی کے لیے تو وہاں پہ فرمایا وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ وَعَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا۔ تو یہاں پہ بھی بیمار کے حوالے سے فرمایا کہ بیمار بھی اگر اس کو پانی سے تکلیف ہوتی ہے تو وہ تیمم کر سکتا ہے۔ اور صحت کی حفاظت کے حوالے سے فرمایا کہ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، تو مسافر کے لیے رمضان میں روزہ چھوڑنے کی اجازت دے دی تاکہ وہ اپنی صحت کی حفاظت کر سکے۔ اور اسی طرح پھر آپ نے جو تیسری چیز ہے اس کے بارے میں فرما دیا سورہ بقرہ کی اس آیت میں کہ فمن کان منکم مریضا او به اذى من رأسه ففدیۃ من صیام او صدقۃ او نسک، تو مریض کے لیے اور جس کے سر میں کوئی تکلیف ہے اور وہ احرام کی حالت میں ہے تو اس کا سر منڈانے کی اس کو اجازت دے دی تاکہ اس کے ذریعے سے جو بھی اس قسم کا فاسد مادہ ہے وہ نکل جائے، اور سر میں جو اس کی تکلیف ہے جس کی وجہ سے یہ جوئیں پیدا ہو رہی ہیں وہ سب ختم ہو جائے۔ اس طرح پھر وہ یہ فائدہ بھی بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بھی ان تینوں چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ ایک دفعہ پھر آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات کی طرف کہ آپ کے جو یہی لین دین کے معاملات تھے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بہترین آپ کا طریقہ تھا، اور خاص طور پہ اگر آپ کسی سے کوئی ادھار لیتے تھے تو پھر اس کو واپس کرتے اور اس سے بہتر انداز میں بہتر چیز دینی ہے، یا اس نے جو دیا تھا رقم کی صورت میں تو اس سے بڑھا کر دینا ہے۔ تو یہ آپ کا ایک اچھا طریقہ تھا کہ آپ اس طرح اس کو واپس کرتے ہوئے دیتے تھے۔ اور دوسری بات ہے کہ پھر اس کو دعا بھی دیتے تھے کہ بارک اللہ لک فی اہلک و مالک انما جزاء السلف الحمد والادا۔ تو یہ ہے کہ اس کا شکریہ بھی ادا کرو، اس کے لیے دعا بھی کرو، اور اس کا جو قرض ہے وہ بھی ادا کر دو۔ تو ایک دفعہ ایک شخص سے آپ نے 40 سا کوئی لیا ہوگا اناج کی صورت میں، تو وہ اسے انصاری کو حاجت ہوئی، ضرورت محسوس ہوئی اس کو، تو وہ آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے کہا کہ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، کوئی چیز آئی نہیں ہے۔ تو اس شخص نے کچھ کہنا چاہا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا کسی اور نے اس کو منع کرنے کی کوشش کی، تو آپ نے فرمایا کہ لا تقل الا خیرا فانا خیر من تسلف، کہ خیر کے علاوہ اور کچھ مت کہو، کوئی اور بات کہنے کی ضرورت نہیں ہے، میں بہترین شخص ہوں جو اس طرح قرض ادا کرتا ہے۔ اور پھر آپ نے جب آپ کے پاس ہوا تو 40 وہ سا تو آپ نے وہ دیے جو کہ اس سے لیے تھے آپ نے، اور اس کے ساتھ ساتھ 40 سا اور آپ کو دیے، اس طرح 80 سا اس کو دیے۔ تو یہ دیکھیے کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان صحابہ کرام کے ساتھ حسن سلوک فرماتے تھے۔ ایک دفعہ آپ نے اونٹ لیا کسی سے، تو اس کا جو مالک تھا وہ لینے آ گیا، اور اس نے پھر وہ ذرا سختی سے بات کہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو صحابہ کرام ایک دم بڑے کہ اس کو ذرا پکڑیں، ذرا اس کو مزہ چکھائیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، ایسا مت کرو، فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا، کہ جو حقدار ہے اس کو تو کچھ تو کہے گا ہی، وہ ظاہر ہے اس کا حق ہے، وہ مانگنے آیا ہے۔ اور ایک دفعہ ایک چیز آپ نے کوئی خریدی اور آپ کے پاس اس کی قیمت نہیں تھی، لیکن پھر وہ اس کے پھر آپ کو نفع مل گیا اس پہ، تو آپ نے وہ بیچ دی، اور جو اس کا نفع ملا تو بنی عبد المطلب کی جو بیوائیں تھیں ان کو وہ پیسہ ان کو دے دیا تاکہ وہ، اور پھر آپ نے کہا کہ اس کے بعد میں کوئی چیز اس تک نہیں خریدوں گا جب تک کہ میرے پاس اس کی قیمت نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح پھر ایک اور واقعے میں بھی آتا ہے کہ آپ نے کوئی چیز کسی سے لی تھی، اور بلکہ ایک یہودی سے ایک خاص مدت تک کے لیے آپ نے کوئی چیز لی،
تو وہ مدت سے پہلے ہی آ گیا، ابھی وقت تو آیا نہیں تھا دینے کا، واپسی کا، تو آپ نے کہا کہ ابھی وقت تو آیا نہیں، تم پہلے سے مانگ رہے ہو۔ اس نے یہ ہے کہ اپنی غلطی کو ماننے کے بجائے یہ کہا کہ اے بنی عبد المطلب تم لوگ بڑا ٹال مٹول کرتے ہو، خام خواہ ایسی بات کہہ دی، تو صحابہ کرام کو برا لگا اور وہ بڑھے اس کی طرف، تو آپ نے منع کیا اور خوب انتہائی بردباری سے آپ نے اس کا برداشت کیا۔ تو یہودی نے کہا کہ میں نے تمام جو آپ کی علامتیں ہیں نبوت کی وہ سب میں نے دیکھ لی، سب پہچان لی، سوائے یہ علامت کے کہ آپ حلیم بھی ہیں، بردبار بھی ہیں، اور اگر کوئی اس قسم کی کوئی چیز ہوتی ہے تو آپ مزید آپ کا حلم بڑھ جاتا ہے، آپ کی بردباری بڑھ جاتی ہے، تو وہی میں جاننا چاہتا تھا، اسی کا میں تجربہ کر رہا تھا، اور اس یہودی نے پھر وہ اسلام قبول کر لیا۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چال ڈھال کے حوالے سے، آپ چلتے تھے تو کیسے چلتے تھے، تو اس میں جو ہمیں ملتی ہیں احادیث میں جو اور سیرت میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب چلا کرتے تھے تو اس طرح چلتے تھے جیسے کہ کوئی کسی اونچائی کی طرف چڑھ رہا ہے، مطلب یہ ہے کہ ایک خم ہوتا تھا آپ کے جسم میں، جھک کے جیسے چل رہے ہیں، اور اس کے ساتھ یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی ایسا معلوم ہو کہ یہ بہت ہی کوئی بوڑھا شخص چل رہا ہے، لیکن ایک طرح سے تواضع کا انداز ہے کہ آپ اس طرح آپ کی چال ہوا کرتی تھی، اور چال میں بھی آپ تیز چلا کرتے تھے اور بڑے ہی آرام سے، سکون سے، اطمینان سے۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت کسی کو نہیں دیکھا ہے، اور جیسے کہ سورج آپ کے چہرے سے میں چمک رہا ہوں، اور اسی طرح میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چال میں سے زیادہ کوئی تیز رفتار کوئی شخص نہیں دیکھا ہے، جیسے کہ زمین آپ کے لیے لپیٹی جا رہی ہے، اور ہم پوری کوشش کرتے تھے کہ ہم بھی آپ کے ساتھ دے سکیں، لیکن آپ کوئی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ اور اسی طرح حضرت علی یہی فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تھے تو اس طرح چلتے تھے کہ ذرا آپ کے جسم میں خم سا ہوتا تھا، اور جیسے کہ آپ کہیں کئی دفعہ اونچائی سے نیچے کی طرف آ رہے ہیں، تو وہ اس کی کیفیت بنتی تھی۔ تو اسی طرح پھر آپ کی جو چال تھی اس میں ہمت ہے، شجاعت ہے، عزم ہے، اور بہترین طریقے کے مطابق، تاکہ اس میں کوئی کمزوری کا اظہار نہ ہو، کسی قسم کی کوئی بھی ایسی چیز نہ کہ جو مد مقابل ہیں یا دشمن ہے وہ دیکھ کر کوئی یہ سمجھے کہ انتہائی کمزور شخصیت کا ہے۔ تو حالانکہ آپ کی اسی چال میں کسی قسم کو کوئی تکبر کی تو بات تھی ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتی تھی، لیکن آپ چلتے تھے تو اس طرح چلتے تھے کہ آپ کی یہ چال جو ہے بہت ہی باعزت، بہت ہی ایک سکون اور اطمینان کی تھی۔ تو یہ آپ کا طریقہ تھا، اور جیسے ہر چیز میں آپ کے یہاں اعتدال تھا، اسی میں بھی اعتدال تھا۔ اور جب آپ نے صحابہ کرام کے ساتھ آپ کی چلتے تھے، ان کے ساتھ آپ کی چلنا ہوتا تھا، تو وہ آپ کے آگے چلتے تھے، آپ پیچھے چلتے تھے، اور یہی کہا کرتے تھے کہ دعوا ظہری للملائکہ، میری پیٹھ جو ہے وہ فرشتوں کے لیے رہنے دو، میرے فرشتے چل سکتے ہیں، تم آگے چلو۔ اور اسی لیے پھر آپ صحابہ کرام کو آگے چلتے، خود پیچھے رہتے تھے، اور آپ ننگے پاؤں بھی چلے ہیں، چپل پہن کر بھی چلے ہیں، اور کبھی صحابہ کرام کے پورا گروہ ہوتا تھا، کبھی تھوڑے سے ہوتے تھے، کبھی اکیلے ہوتے تھے، اور بعض غزوات میں آپ اس طرح چلے ہیں تو آپ کے پاؤں کی انگلی زخمی ہو گئی اور اس میں سے خون نکلنے لگا، تو آپ نے یہی فرمایا کہ حل انت الا اصبع دمیتی وفی سبیل اللہ ما لقیتی، تو ایک انگلی ہے صرف جو خون آلود ہو گئی، اور جو کچھ بھی تجھے ملا ہے اللہ کی راہ میں تجھے یہ اٹھانا پڑا ہے۔ اور اسی طرح سفر میں بھی یہی طریقہ تھا کہ آپ پورے اپنے قافلے میں پیچھے رہتے تھے، پیچھے رہتے تھے۔ کوئی کمزور ہے تو اس کی یا اونٹنی یا گھوڑا چل نہیں رہا ہے تو اس کو دھکیلنا ہے، دھکا دینا ہے، کچھ اس کی اور مزید مدد کرنی ہے، وہ کرتے تھے۔ کسی کو ساتھ بٹھانا ہے تو ساتھ بٹھا لیا ہے، کسی کے لیے کوئی دعا کرنی ہے، کوئی بات چیت کرنی ہے تو وہ کر لیتے تھے، جیسے کہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ تو اس طرح یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپنے چال میں اور اس طرح کی تمام جو معاملات ہیں اس میں تھا۔ اب آتے ہیں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ طریقہ کار، آپ کی وہ سنت جو بیٹھنے میں اور
तकिया लगाने में, टेक लगाने में थी, तो आप ज़मीन पर भी बैठ जाते थे, चटाई पर भी बैठे हैं, कोई बिस्तर बिछा हुआ उस पर भी बैठे हैं। और कैला इब्न मखरमा बिनते मखरमा रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई तो आप उकड़ों बैठे हुए थे। तो मैंने जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस हालत में देखा और पूरी तरह आप कितने खुशू खुदू से और तवाज़ु से बैठे हुए थे, मैं खुद खौफ से कांप उठी। और इसी तरह अदी इब्न हातिम आपके पास आते हैं, तो आपने उनको अपने घर ले गए और फिर लौंडी ने आपके लिए वो तकिया या वो ताकि आप उस पर बैठ सकें, तो वो आपने अपने और आदि के दरमियान रखा और ज़मीन पर बैठ गए। तो आदि भी यही कहते हैं कि उससे ही मैं समझ गया कि आपके अंदर किसी किस्म का कोई बड़ाई, गुरूर, तकब्बुर या शाहाना कोई भी आपके यहाँ तौर तरीका नहीं है। और इसी तरह फिर आप ज़मीन पर भी या जो भी हो उस पर चित भी लेट जाते थे और एक पाँव दूसरे पाँव पर रखते थे, और तकिए पर भी आपने टेक लगाई है, और इसी तरह अपने बाएं पहलू पर लगाते थे, अपने दाएं तरफ भी लगाते थे। और इसी तरह अगर निकलना होता था तो भी आप सहारा भी ले लेते थे, और अगर कमज़ोरी महसूस हो रही है तो अपने सहाबा किराम के किसी के कंधे पर हाथ रख के भी आपने इस तरह टेक लगाई है और इस तरह चले हैं। अब आते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ज़ाए हाजत के हवाले से आपका तरीक़ाकार क्या था। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जब भी बैतुल खला में दाखिल होते थे तो ये पढ़ने के बाद दाखिल होते थे कि अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस और अर्रिज्सुन नजसुश शैतानिर रजीम, ये भी आता है। और जब निकलते थे तो कहा करते थे कि गुफरानक। और इसी तरह इस्तिंजा पानी से भी किया है आपने, कभी वो इस्तिंजा वो ढेलों से भी किया है, कभी दोनों को इस्तेमाल किया है। और जब सफ़र में भी होते थे और इस तरह क़ज़ाए हाजत के लिए निकलते थे तो ज़रा दूर चले जाते थे ताकि लोगों की आंखों से ओझल हो जाए, ये भी आपका तरीका था। और अपनी इस तरह क़ज़ाए हाजत के लिए कोई ना कोई ओट तलाश करते थे कि उस ओट में बैठ के, या तो खजूरों के कोई झुंड है उसके अंदर बैठ के, या दरख्तों के झुंड में, या और कोई ऐसी चीज़ उसके ओट में बैठ के आप ये अपनी ज़रूरत पूरी करते थे। और इसी तरह ये है कि अगर कोई ज़मीन जहाँ पे पेशाब करने की ज़रूरत है, अगर वो ज़रा सख्त है तो उसको अपनी लाठी से, अपनी उसी किसी चीज़ से, लकड़ी से उसको वो नरम करके, ताकि छींटें जो है ना वो वापस आएँ, और वो उसके बाद फिर अपनी ज़रूरत पूरी कर लेते थे। इसीलिए फिर आपका यही तरीका था कि आप ऐसी जगह ही तलाश करते थे जहाँ पे छींटें पड़ने का खदशा ना हो, वो डर ना हो, ऐसी जगह तलाश करके वहाँ पे अपनी ज़रूरत पूरी करते थे। और अक्सर यही नज़र आता है कि आपने बैठकर ही अपनी क़ज़ाए हाजत की, अपनी ज़रूरत पूरी की है, और खड़े होकर नहीं किया है। सिवाय एक हदीस में आता है कि जहाँ पर आप इस तरह आए थे जहाँ पे कूड़ा पड़ा हुआ था और वहाँ पर आपने खड़े होकर इस तरह अपनी ज़रूरत पूरी की थी, पेशाब किया था। तो यही कहा गया है कि उस वक्त आपके जो घुटनों के पीछे तकलीफ थी, बैठना मुश्किल था, तो खड़े होकर किया था। उससे हम सिर्फ यही कह सकते हैं कि ये जवाज के लिए था कि अगर कोई ज़रूरत हो तो फिर आदमी ये ज़रूरत खड़े होकर पूरी कर सकता है, वरना बेहतर यही है कि वो बैठ कर किया जाए, जैसे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही तरीका था। और फिर उसके बाद आप निकलते तो कुरान करीम की तिलावत भी करते, उसी हालत में भी कर सकते हैं कि ठीक है ज़बानी पढ़ते थे, और फिर आप इस्तिंजा भी करते थे, और बाएं हाथ से वो इस्तेमाल करते थे, ढेले या कोई ऐसी चीज़ें हैं वो बाएं हाथ से करते थे। तो और बाज़ लोग जो हैं इस हालत में भी आपको सलाम किया करते थे तो आप उसका जवाब नहीं देते थे, इसलिए कि आप क़ज़ाए हाजत में हैं। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको पसंद नहीं फरमाया, और ये चीज़ भी आपने कबूल नहीं की। बाद में आता है कि उसके बाद आप जब फारिग हो गए और फिर आपने एक जगह से एक तरह से तयम्मुम सा किया, और उसके बाद फिर आपने सलाम का जवाब दिया। अब आगे चलते हैं कि वो फितरती उमूर जो कि हर इंसान के साथ है, उनमें आपका क्या मामला था। उसमें ख़ास तौर पे जो
دایاں پہلو ہے، دایاں ہاتھ ہے، اس کا استعمال. تو آپ کو یہی چیز پسند تھی کہ اپنے جوتا پہننے میں، بالوں کو کنگھی کرنے میں، پاکیزگی اختیار کرنے میں، لین دین میں دایاں ہاتھ کا ہی استعمال ہوتا تھا. تو اس طرح آپ کا دایاں ہاتھ آپ کے کھانے پینے اور پاکیزگی کے لیے، اور بایاں ہاتھ جو تھا وہ پھر ہوتا تھا قضاء حاجت کے لیے، یا کوئی بھی تکلیف یا کوئی اذیت والی چیز جو ہو، ضرر رساں چیز ہو، اس کو ختم کرنے کے لیے. اور پھر آپ کا سر مڑانے کے لحاظ سے آپ کا طریقہ یہی تھا کہ پورا سر کو مڑاتے تھے، تو اور یا اس کو پورے کو چھوڑ دیتے تھے. یہ نہیں ہوتا تھا کہ کچھ چھوڑ دیا کچھ رکھ لیا، یہ چیز جو ہے وہ نہیں ہے. اور جہاں تک کہ حلق آپ نے کروایا ہے یا پوری طرح سر مڑایا ہے، وہ زیادہ تر یہی ہے کہ جب آپ نے حج یا عمرہ کیا ہے اس میں ہی آپ نے اس کو کروایا ہے، ورنہ اس کے علاوہ آپ کے بال پورے ہوتے تھے، آپ لمبے بال رکھتے تھے. اسی طرح مسواک بہت پسند تھی آپ کو. آپ چاہے آپ روزے سے ہوں یا روزے کے بغیر ہوں، مسواک ضرور استعمال کرتے تھے. سونے کے بعد جب اٹھتے تھے تب مسواک کرتے تھے، وضو کے وقت کرتے تھے، نماز کے وقت، گھر میں داخل ہوتے ہوئے. تو آرات کی جو مسواک ہوتی تھی عموماً وہی آپ کے استعمال تھی. اسی طرح آپ کو خوشبو بہت پسند تھی، خوشبو بھی آپ کی پسندیدہ چیز تھی اور وہ آپ استعمال کرتے تھے. اور اسی طرح جو ایک ان چیزوں کا بھی ہے کہ نورہ کا استعمال ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ اس قسم کی کوئی چیز بنائی جاتی تھی جس کے ذریعے سے جسم کے جو غیر ضروری بال ہیں ان کو صاف کرنے کے لیے وہ آپ استعمال کیا کرتے تھے، ان بالوں کو صاف کرنے کے لیے. تو یہ بھی آپ کا طریقہ تھا. جہاں تک کہ سر کے بال ہیں، تو پہلے تو آپ کا طریقہ یہ رہا کہ آپ اپنی صرف کنگھی کر کے بالوں کو سیدھا کر لیا کرتے تھے. اس کے بعد پھر آپ نے مانگ نکالنا شروع کر دی کہ بیچ میں سے مانگ ہو اور بال جو ہیں دونوں دائیں بائیں ان کو کر دیا جائے. تو یہ بھی آپ کا طریقہ تھا. اور جہاں تک کہ حمام کا تعلق ہے، آپ کبھی اس میں نہیں گئے، اس لیے کہ عربوں کے یہاں یہ چیز معروف بھی نہیں تھی اور وہاں یہ طریقہ بھی نہیں تھا، تو اسی لیے اس کا ذکر ہمیں کمی ملتا ہے. اسی طرح سرمے کا استعمال ہے، تو آپ کے پاس ایک سرمے دانی تھی جس میں ہر رات 3 مرتبہ آپ اپنی آنکھوں میں وہ سرما استعمال کیا کرتے تھے. خضاب کے سلسلے میں کہ کیا آپ نے اپنی داڑھی میں خضاب استعمال کیا ہے یا نہیں ہے، تو اس کے بارے میں صحابہ کرام میں اختلاف ہے. بعض کہتے ہیں کہ آپ نے کبھی استعمال نہیں کیا اور بعض کہتے ہیں کہ آپ نے استعمال کیا تھا. تو پہلے یہ تو معلوم ہو کہ کیا واقعی آپ کے بالوں میں، سر میں یا داڑھی کے بالوں میں کوئی سفیدی آئی تھی. تو وہ اس کے بارے میں جہاں تک کہ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے خوشبو استعمال کرتے تھے، خوشبو بالوں میں بھی لگا لیتے تھے. تو اس کی وجہ سے اس میں ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے کوئی خضاب لگا رکھا ہے، اور حالانکہ وہ خضاب نہیں ہوتا تھا. اور اسی طرح آپ کی جو صرف یہ ہے کہ داڑھی کے چند بال جو ہیں وہ سفید ہوئے تھے، تو اس میں بھی آپ جب تیل استعمال کرتے تھے یا اس قسم کی کوئی دہن استعمال کرتے تھے تو اس کی وجہ سے ہی معلوم ہوتا تھا کہ جیسے کہ خضاب لگا ہوا ہے یا اس میں رنگ اس کا بدلا ہے. اور جہاں تک کہ کنگھی کرنے کا مسئلہ ہے تو وہ بھی آپ کو پسند تھا. کبھی آپ کس طرح کے بال بکھرے ہوئے منتشر ایسا نہیں تھا، تو خود بھی کنگھی کرتے تھے. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ آپ کے بالوں کی کنگھی کیا کرتی تھیں. اور آپ کی جو بالوں کا ہے تو وہ اس کے جو الفاظ آتے ہیں ہمارے احادیث میں، تو وہ 3 الفاظ ہیں. ایک تو وہ وفرا ہے، وفرا سے مراد ہوتی ہے کہ وہ سر کے بال جو ہیں وہ جو سر پر ہوں، اور یا وہ بال جو کانوں تک آ جائیں، کانوں تک آ جائیں تو یہ وفرا ہے. اور اگر وہ یا اور نیچے چلے جائیں تو اس کو جمعہ کہا جاتا ہے، اور نیچے چلے جائیں کندھے تک آ جائیں یا گردن تک پہنچ جائیں تو وہ لما کہلاتے ہیں. تو اس طرح پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال جو تھے وہ وفرا اور جمعہ کے درمیان تھے، دونوں کے درمیان آپ کے تھے. یہ مطلب یہ ہے کہ کانوں کی لو تک پہنچتے تھے اگر لمبے ہو جاتے تھے، اور 4 اس کی لٹیں ہو جاتی تھیں. ام ہانی یہی کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لائے تو پھر آپ کی یہ 4 لٹیں تھی بالوں کی.
اور اسی طرح پھر آپ کی یہ بھی طریقہ تھا کہ خوشبو کے بارے میں کبھی آپ نے خوشبو رد نہیں کی، کبھی اس کا انکار نہیں کیا، بلکہ ہمیشہ اس کو قبول کیا ہے. جیسے آپ نے ریحان کے بارے میں فرمایا کہ ریحان جو خوشبودار ایک پودا ہے، اسی لیے فرمایا کہ کسی کو اگر ریحان دیا جائے تو اس کو رد نہ کرے، اس لیے کہ وہ بہت ہی خوشبودار چیز ہے اور بہت ہی ہلکی پھلکی چیز ہے. تو لہذا پھر آپ نے اسی کو ہی پسند کیا ہے، اس کے بمقابل اس کے کہ جو مشک ہے، عنبر ہے یا غالیہ ہے، اس قسم کی جو خوشبوئیں تھیں جو کہ بہت ہی مہنگی ہوتی تھیں، بہت ہی وہ مشکل سے ملتی تھی، وہ آپ نہیں لیتے تھے. جو اس طرح کی ہلکی پھلکی چیز ہے وہ آپ پسند کرتے تھے اور اس کو قبول کر لیتے تھے. اور اسی طرح پھر آپ کے لیے ایک وہ خوشبو دانی کہہ لیجئے کہ اس قسم کا ایک ڈبہ تھا جس میں خوشبو رکھی رہتی تھی، آپ اس میں سے خوشبو استعمال کیا کرتے تھے. حالانکہ آپ سے سب سے جو پسندیدہ تھی وہ مشک کی خوشبو تھی، لیکن اگر مل گئی تو ٹھیک ہے ورنہ دوسری ہے. اور اسی طرح ایک فاغیہ نام کی خوشبو ہے، وہ آپ کو پسند تھی، اور یہی کہا جاتا تھا کہ یہ مہندی کا جو سے لی جاتی ہے یا مہندی سے بنائی جاتی ہیں اس طرح کی خوشبو اس میں پائی جاتی ہے. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چیزیں آ رہی ہیں تو اس میں ایک نمایاں چیز ہمیں یہی نظر آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی چیزیں استعمال کی جو اس وقت موجود تھی، وہ جو لوگوں کے ہاں بھی معمول ہوتی تھی اس میں سے آپ استعمال کرتے تھے. کوئی چیز بھی اس کے لیے کوئی تکلف کرنا، اس کے لیے انتظامات کرنا، اس کو منگوایا جائے، اس کو لایا جائے، اس کے لیے خرچ کیا جائے، یہ نہیں بالکل نظر نہیں آتا. اس لیے کہ اس میں کوئی تکلف کی بات نہیں تھی، جو مل گیا، چاہے وہ کھانے پینے کے مسئلے ہوں، پہننے اوڑھنے کے مسئلے ہوں، یہ ابھی ہم نے جیسے خوشبو کی بات کی، یہ مسائل ہوں، جتنے بھی مسائل ہیں اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتدال کے ساتھ کام کیا ہے. کوئی بھی ایسا معاملہ نہیں ہمیں نظر آتا جس میں کوئی بے اعتدالی ہو یا کس میں کوئی تکلف پایا جاتا ہو یا اس میں کوئی غلو پایا جاتا ہو، بلکہ اعتدال ہی آپ کی زندگی کا شعار تھا. اللہ تعالی ہمیں بھی آپ کی زندگی اور آپ کے طور طریقوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.